الحمد لله وكفى الصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم درود شریف بلند آواز سے درود شریف ادھر سے آواز نہیں آ رہی بلند آواز سے نہیں مزہ نہیں آیا اللہم صلی علی جو سننی ہے ذرا میرے ساتھ مل کے بلند آواز سے اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سب نے پڑھ لیا دروشی سب نے پڑھ لیا جس نے نہیں پڑھا ہاتھ کھڑا کرے اونچا کر کے ذرا ماشاءاللہ سب نے پڑھا کہو الحمدللہ وہ دیکھو دوڑے ہوئے جا رہے ہیں ٹھہرو یار ٹھہرو نہیں دوڑے ہوئے جا رہے ہیں سب دیکھ رہے ہیں کون جا رہے ہیں رب کی رحمت کے فرشتے مولانا نعمانی نے اعلان کی عظمت صحابہ کانفرنس ہوگی اللہ نے 70,000 فرشتوں کو اس ادارے کے ارد گرد نوکر غلام بنا کے کھڑا کر دیا یا اللہ ہماری ڈیوٹی فرمایا یہ قاری عبدالحی عابد اور سارے مل کے
جب دروشی پڑھیں تم نے جنت کی ریشم کی تھیلیوں میں بند کر لینا ہے اور سونے کے ٹریوں میں رکھ کے میرے مصطفیٰ کے گنبد خضرا پہ پہنچا کیا۔ ہم تمہارا درود لے کے حضور کے روضہ تر پہ پہنچ گئے، پہنچ بھی گیا، منظور بھی ہو گیا۔ نہ پاسپورٹ کی ضرورت، نہ ویزے کی ضرورت، نہ ٹکٹ کی ضرورت۔ صلی اللہ علیہ۔ میں نے پوچھا یار حضور اپنا درود لینے یہاں نہیں آتے؟ حضور اپنا دروشی لینے کے لیے یہاں نہیں آتے؟ انہوں نے کہا نہیں آتے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے کوین کی ڈاک اس کے محل میں جاتی ہے، وہ خود ڈاک لینے ڈاکخانے نہیں جاتی۔ دروشی دنیا میں جہاں بھی پڑھا جاتا ہے وہ حضور کے گنبد خضرا پہ پہنچایا جاتا ہے، حضور دروشی لینے کے لیے برمنگم میں نہیں آتا۔ تو پھر کیوں نہ کہوں ادب کر بے ادبی سے آواز، ورنہ محمد کا دیدار ہرگز نہ ہوگا۔ ادب کر بے ادبی سے آواز، ورنہ محمد کا دیدار ہرگز نہ ہوگا۔ کیوں؟ جو ہوتا ہے عاشق وہ جاتا ہے در پر، نبی کو وہ در در بلاتا نہیں ہے۔ ذرا مل کے کہو، جو ہوتا ہے عاشق، عاشق بنو عاشق، عاشق ادھر سے آواز نہیں آ رہی ہے، عاشق بنو عاشق۔ جو ہوتا ہے عاشق وہ جاتا ہے در پر، نبی کو وہ در در۔ کیسے؟ آج کل پاکستان میں ایک شعر چل رہا ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ میرے آقا میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے، تیری راہ میں آنکھیں بچاتے بچاتے، میرے آقا آؤ۔ کیوں؟ جو ہوتا ہے عاشق، بلند آواز سے، جو ہوتا ہے عاشق وہ جاتا ہے در پر، نبی کو وہ در در۔ ہم عاشق ہیں، ہم حضور کے گنبد خضرا پہ جاتے ہیں، بلاتے نہیں۔ یہ کون ہے؟ شیخ العرب والعجم سید حسین احمد بدوی، جس نے 35 سال دیوبند میں حدیث رسول اللہ کا درس دیا اور 18 سال حضور کے گنبد خضرا کی چھاؤں میں بیٹھ کے حدیث رسول اللہ کا درس دیا۔ حضرت مدنی فرماتے میاں رب ذوالجلال کی قسم ہے، 18 سال سے حضور کے روضہ تر کی چھاؤں میں حدیث رسول اللہ کا درس دے رہا ہوں۔ جس دن سے جہاں آیا ہوں اس کی برکت سے کوئی رات ایسی نہیں گزری جس میں مجھے حضور کی زیارت نصیب ہو۔ جو ہوتا ہے عاشق، عاشق بن کے، جو ہوتا ہے عاشق وہ جاتا ہے در پر، نبی کو وہ در در۔ فینا بلال رضی اللہ تعالی، بلند آواز سے، صحابہ کا نام، حضور کا نام ادب اور محبت کے ساتھ لینا چاہیے۔ حضور معراج سے واپس آئے،
رات معراج والی تھی، ایسے ہی ہے، بولو تو صحیح، رات معراج والی تھی، آج دن معراج النبی والا، حضور واپس آئے میرا کالا بلال، حبشے کا بلال، میرا خادم، میرا عاشق سیدنا بلال حبشی حضور کی خدمت میں پہنچ گئے۔ لبیک یا رسول اللہ، فرمایا میرے پیارے مؤذن رات کہاں تھے؟ عرض کیا کمری والے گھر میں آرام کر رہا تھا۔ فرمایا نہیں، رات میں معراج کے لیے گیا، جب جنت میں نے نبوت کا قدم رکھا، میرے دائیں بائیں پیچھے کسی کی جوتوں کی آواز آ رہی تھی، میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ عرض کیا آپ کا حبشے کا کالا بلال ہے۔ چلتا مکے کی گلیوں میں آئے، لیکن اس کے جوتے کی آواز جنت میں آ رہی ہے۔ میرے پیارے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا عمل کرتے ہو؟ ہاتھ باندھ کے عرض کیا، درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا، اور خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ اور ایک شاعر نے تو کمال کر دیا، وہ کہتا ہے کملی والے تیرے نظروں میرے پیارے محبوب، یہ جو کچھ بھی آپ کے قدموں کی برکت ہے، اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ بلند آواز سے ذرا صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ ربیع الاول میں تشریف لے آئے، جوان ہوئے، 25 برس کے ہوئے، شادی ہو گئی، سیدہ خدیجہ الکبریٰ مل کے کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ شادی ہو گئی۔ اماں جی کی عمر 40 سال، جب حضور 40 سال کے ہو گئے، فرمایا صفا کی پہاڑی پہ کھڑے ہو کے میرے توحید کے علم کو بلند کرنا شروع کر دو۔ حضور تشریف لے آئے، آ کے پوچھا اے عربیوں، اے ہاشمیوں، اے اجمیوں، اے قریشیوں۔ قریشی صاحب کہاں ہیں؟ قدمج بیٹھا بھی بڑی دور بیٹھے ہو جی، نیرے آؤ، میں تو تھوڑے کو مچھی کھانی ہے، تُسی ہونے گھوموں دے پہ۔ میں انہوں نے کہنا ہوں نا قریشی صاحب نے تُسی بڑے ظالم ہو، ساڑھے نبی نو مار مار کے مکیوں باہر کر چاہتے، تو پھر یہ کہتے میاں ٹھیک ہے، لیکن جب ہماری نسلیں آئیں پھر وہ ایسے حضور کے عاشق بنے کہ حضور کے وضو کے پانی کو بھی زمین کے نیچے گرنے نہیں دیتے۔ حضور وضو کر رہے ہیں، صحابہ یوں بیٹھے ہیں اور چلو بھر بھر کے چہرے پہ مار رہے ہیں۔ عتبہ نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ ان کا پیغمبر کا لعب دہن، پیغمبر کے وضو کا پانی ہمارے لیے شفا بھی ہے، اور جہاں جہاں جسم میں لگ جائے گا جہنم کی آگ حرام ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا سارے جمع ہو، 40 برس ہو گئے، میرے اندر کوئی عیب ہو تو بتاؤ۔ ایسا اعلان نبی کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ بولو تو کر سکتا ہے، بلند آواز سے بولو، ڈرتے کیوں؟ سب نے کہا نہیں، آپ جیسا نہ ہوا نہ ہوگا، اس جیسا کوئی اب تک نہ ہوا، اس جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں۔ سبحان اللہ کہو، حضور کی شان بیان۔ لوگ کہتے ہیں یہ حضور کی شان نہیں بیان کرتے، وہ دیوبندی نہیں جو حضور کی شان نہ بیان کرتے، لیکن ہم حضور کی شان وہ بیان کرتے ہیں
جو عرشوں پہ رحمان نے کی اور مسجدوں میں قرآن نے کی اور مسجد نبوی میں حضرت حسان نے کی، جو عرش پہ رحمان نے کی، فرش پہ قرآن نے کی اور مسجد نبوی میں حسان۔ کھڑے ہو جاؤ نا ذرا، لبیک یا آگے ہو جاؤ ذرا، جی یا رسول اللہ۔ فرمایا میں ممبر تمہیں دیتا ہوں میری شان بیان کروں، میں آپ کی شان بیان کروں گناہ ہے، پیغمبر کے سامنے کھڑے ہو کے ان کی شان بیان کرنا یہ رتبہ بلند ہوتا ہے، یہ عبادت ہے۔ حضرت حسان کھڑے ہو گئے اور حضرت کیا کہتے ہیں؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ، سبحان اللہ بلند آواز سے، وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كأنك قد خلقت كما تشاء، سبحان اللہ۔ اس جیسا کوئی کہو حضور کی زیارت نصیب ہوگی، برمنگھم میں آنے والوں فقیر آدمی ہو، حضرت لہاری رحمت اللہ علیہ کا مرید ہو، ذرا بلند آواز سے اس جیسا کوئی اب تک نہ ہوا، اس جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں، اس کمبل پوش پہ میں قربان، سیرت بھی ہنسی صورت بھی ہنسی، اور اس کے مقام و مرتبہ کا اس بات سے اندازہ کر لو، اس بات سے اندازہ کر لو، آغاز ہے اس کی اور منزل کا، رک جائے جہاں جبریل امین، یا رب صلی وسلم، بلند آواز سے، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ معراج کی راتیں بڑی ہیں لیکن دو راتیں شان والی، ایک معراج کی رات، ایک ہجرت اور غار والی رات۔ معراج والی رات حضور علیہ السلام کو لے کے جانے والے سیدنا جبرائیل علیہ السلام، اور ہجرت والی رات حضور کے ساتھ جانے والے سیدنا صدیق اکبر، بلند آواز سے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ معراج کی رات، معراج کی رات جانے والا حضور کو براق پہ لے کے گیا، بولو براق پہ لے کے گیا، اور ہجرت والی رات حضور کو ساتھ لے کے جانے والا اپنے کندھوں پہ اٹھا کے لے کے گیا۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت زندہ باد، اپنے کندھوں پہ۔ یہاں میرے بڑے بھائی مولانا محمد سعال قاسمی اللہ رحمت نازل فرمائے، مل کے کہو، وہ فرمایا کرتے تھے، سنیو او سنیو، ہر پودا اپنی اپنی شان والا، گلاب کا پودا ہوگا تو پھول گلاب کا لگے گا، چنبیلی کا بوٹا ہوگا پھول بلند آواز سے، پھول چنبیلی کا ہوگا، چنبے کا بوٹا ہوگا پھول
چمبے کا لگے گا۔ اللہ کریم نے ہجرت والی رات نظام ہی بدل گیا۔ آج بوٹا صداقت کا پھول نبوت کا لگا ہوا ہے۔ ہم سب کے رہبر صدیق اکبر، بلند آواز سے کہو، ہم سب کے رہبر صدیق اکبر، یار پیغمبر صدیق اکبر، ہجرت کی شب خود آقا گئے تیرے گھر اے صدیق اکبر، اپنے امیر مت بھول جانا روز محشر صدیق اکبر۔ معراج کی رات جو جبریل گیا سدرۃ المنتہا پہ رک گیا، آگے بلندیوں سے آگے نہیں جا سکا، اور ہجرت والی رات صدیق اکبر جو حضور کے ساتھ گئے وہ ایسے گئے، کہو وہ ایسے گئے پھر گھر واپس نہیں آئے، بلند آواز سے پھر گھر واپس، اور ایسے گئے مل کے کہو ایسے گئے کہ غار میں بھی ساتھ میں، آج مزار میں بھی ساتھ سے ہوئے۔ شان صدیق و فاروق دے کہ کرم بیان، یہ واصف ہے رب دا اپنا قرآن۔ روزہ اطہر دے وچ جیڑی او بچ دی سی تھان، کملی والے دے یاروں دی کم آ گئی۔ روزہ اطہر دے وچ جیڑی او بچ دی سی تھان، کملی والے دے یاروں دے کم آ گئی۔ اپنے اپنے مقدر دی ہوندی ہے گل، آئیاں گائیاں ہزاراں سے مکے دور، جیری ساڈا چی نہ سکدی سی ایک قدم بھی چل، عرش دے شاہ سواراں دے کم آ گئے۔ حضور کے ساتھ سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا فاروق اعظم، سب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام کر رہے ہیں۔ کیوں جی؟ حیات القلوب میں آتا ہے، ملا یحظ الفقی میں آتا ہے، اصول کافی میں آتا ہے، سیدنا حسین ابن علی، مل کے کہو رضی اللہ تعالیٰ۔ جہاں ان کی قبر ہے 30 گز ادھر 30 گز ادھر، کتنے ہو گئے؟ 30 گز ادھر، کتنے ہو گئے؟ 30 گز ادھر، 120 گز کے اندر یہاں سیدنا حسین ابن علی کی قبر ہے۔ 120 گز کے اندر جو گناہگار، فاسق، بدکار، بے نمازی دفن ہوگا، سیدنا حسین ابن علی کی برکت سے اس کی بخشش ہو جائے گی، اسے اللہ جنت کا ٹکٹ عطا فرمائے۔ میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، آپ بھی کہو بلند آواز سے، 120 گز کے اندر کوئی گناہگار دفن ہو جائے اس کو جنت مل گئی، اور جو حضور کے بغلوں میں سوئے ہوئے، جو حضور کی بلند آواز سے، جو حضور کی بغلوں میں سوئے، کیا ان کی بخشش نہیں ہوگی؟ بولو بلند آواز سے اور بلند آواز سے، وَمَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِّن ریاض الجنہ۔ لوگوں، میرے بھائی سے لے کر، میرے گھر سے لے کر، میرے محراب تک، اس کے درمیان جو حصہ ہے وہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ حضور کہاں سوئے ہوئے ہیں؟ عائشہ علی جس کا عقیدہ بلند آواز ہے، حضور کہاں سوئے ہوئے ہیں؟ سیدنا صدیق اکبر کہاں سوئے ہوئے ہیں؟ سیدنا فاروق اعظم کہاں سوئے ہوئے ہیں؟ اللہ اکبر۔ 3 قبریں ہیں، چوتھی قبر کس کی ہوگی؟ بلند آواز سے
اور بلند آواز سے وہ قبر کی جگہ بھی خالی ہے حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن سب سے پہلے میں اٹھوں گا میری قبر پھٹے گی میں باہر آؤں گا پھر سیدنا صدیق اکبر آئیں گے پھر سیدنا فاروق اعظم آئیں گے پھر سیدنا بلند آواز سے ڈرالی پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آگے بھی پیغمبر پیچھے بھی پیغمبر درمیان میں شیخین یا اللہ یہ کی ترکیب فرمایا کو کالے منہ والا ابو بکر کی اوپر حملہ کرے گا میرا مصطفیٰ تحفظ کرے گا کوئی فاروق اعظم پہ حملہ کرے گا میرا عیسیٰ بن مریم تحفظ کرے گا میرے آقا کے ساتھ جو مل گئے وہ دنیا میں کامیاب قبر میں کامیاب حشر کے میدان میں کامیاب کہو بے شک اور میرے آقا سارے انسانوں سے اعلیٰ بولو سارے انسانوں سے اعلیٰ سارے جنات سے اعلیٰ سارے فرشتوں سے آج تانی بلند آواز سے عرش فرش لوح و قلم کرسی سے ادھر سے آواز نہیں آ رہی اور بلند آواز سے حضور سارے نبیوں سے اعلیٰ عرش فرش لوح و قلم کرسی سے اعلیٰ نہیں جس راہ سے گزر گئے وہ راہ بھی اعلیٰ قدم قدم پہ برکتیں نفس نفس پہ رحمتیں جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک وہی سہر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا مولانا قریشی بیٹھے ہیں مولانا نعمانی بیٹھے ہیں اور علماء اور دوست بزرگ حجاج بیٹھے ہیں رب ذوالجلال کی قسم وہ غار ہیرا جہاں پیغمبر نے نبوت کا قدم رکھا آج 15ویں صدی شروع ہے آج تک تو غاروں سے حضور کی نبوت کی خوشبو آ رہی میرے آقا سب سے اعلیٰ سب سے اپنے لیے بھی مہربان غیروں کے لیے بھی مہربان حضور یوں اشارہ کر دیں تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں حضور یوں اشارہ کر دیں چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں حضور لعب دہن سیدنا علی مرتضیٰ کی دکھتی ہوئی آنکھوں میں لگا دیں شفا ہو جائے حضور کا لعب دہن سیدنا صدیق اکبر کہو رضی اللہ تعالی ان کے پاؤں پہ جہاں سانپ نے ڈنگ مارا وہاں لگا زخم ختم درد ختم زہر ختم اور حاجیوں مکہ مکرمہ کے بعد آپ کے 20 میل کے فاصلے پہ وہ کنواں موجود ہے جس کا پانی کڑوا تھا حضور نے اپنا لعب دہن کروے کنویں میں ڈالا وہ آج تک میٹھا اور قیامت کی صبح تک میٹھا پھر کیوں نہ کہو ان کی نظروں سے سارے نظارے بنے سبحان اللہ کہہ دیجئے ان کی نظروں سارے مل کے پڑھو یاد رکھنا حضور کی شان ان کی نظروں سے سارے نظارے بنے اور ان کے طلبوں کا دور ستارے بنے ان کے نظروں سے سارے نظارے بنے ان کے قلبوں کا دھوور ستارے بنے یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم حضور اپنوں کے لیے مہربان غیروں کے لیے مہربان حضور انسانوں کے لیے مہربان حضور جنات کے لیے مہربان حضور جانوروں کے لیے مہربان اللہ نے حضور کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا سب کہو سبحان اللہ چھوٹوں پہ شفقت بڑوں پہ شفقت اپنوں پہ شفقت غیروں پہ شفقت حضور علیہ السلام نے اعلان فرمایا چلو عیدگاہ چلیں عید پڑھنے کے لیے جائیں اللہ کرے ہمارے برطانیہ میں مسلمانوں کی ایک دن ہی عید ہو جائے
بلند آواز سے کہہ دو اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا چلیے ذرا، سارے صحابہ عیدگاہ پہنچ گئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں بھی ابھی آتا ہوں۔ حضور علیہ السلام تیاری کر کے مدینہ طیبہ کے عیدگاہ کی طرف روانہ ہو رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام مدینے کے اندر چوک میں آئے، دیکھا ادھر بچے کھیل رہے ہیں۔ ایک چھوٹا سا بچہ ادھر کھڑا ہے دیوار کے ساتھ، کچی دیوار کے ساتھ، دونوں ہاتھ یوں لگا کے ٹیک لگا کے کھڑا ہے، رو رہا ہے۔ حضور اس طرف نہیں گئے، اس بچے کی طرف چلے گئے، جا کے نبوت والا ہاتھ اس کے سر پہ رکھا، فرمایا بیٹا آج تو عید کا دن ہے، آج تو خوشیوں کا دن ہے، آج تو نئے کپڑے پہننے کا دن ہے، آج تو جیبوں میں پیسے بھرنے کا دن ہے، تو ان بچوں کے ساتھ کیوں نہیں کھیلا؟ عرض کیا یا رسول اللہ وہ بچے مجھے کھیلنے نہیں دیتے، اپنے کھیل سے باہر نکال دیتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تیرا سر بھی ننگا، تیرے پاؤں بھی ننگے، تیرے کپڑے بھی پھٹے پرانے ہیں، تم نے نئے کپڑے کیوں نہیں پہنے؟ بچے کی چیخ نکل گئی، آنکھوں سے آنسو نکلنے شروع کیے، یوں دیکھا، عرض کیا یا رسول اللہ کہاں جاؤں؟ عید کا دن ہے، دوستوں کے گھر جاتا ہوں، میں ان کی مائیں میرا کان پکڑ کے گھر سے نکال دیتی ہیں، اور کہتی بیٹا جاؤ آج تو عید کا دن ہے، اپنی ماں کے پاس جاؤ، وہ تمہیں نئے کپڑے پہنائے، نئے جوتے پہنائے، تمہیں کھیلنے کے لیے پیسے دے، تم یہاں کیوں پھر رہے؟ یا رسول اللہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، میں پریشان ہوں اس لیے کہ میں یتیم مدینہ ہوں، میرے ابا دنیا میں نہیں رہے، میری اماں دنیا میں نہیں رہی، یہ تو ماں اپنی اولاد کو تیار کر کے عیدگاہ بھیجتے، میں کس کے ہاں جاؤں؟ میرا کوئی نہیں ہے، میں اکیلا ہوں، میں نے کپڑے نہیں پہنے، مجھے آج اپنی اماں یاد آ رہی ہے، اپنے ابو یاد آ رہے ہیں، کاش میرے ماں باپ ہوتے، میں بھی آج عید کی خوشیاں مناتا۔ حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا بیٹا نہ رو، جب میں دنیا میں آیا تو میں بھی یتیم تھا، میرے ابا دنیا سے چلے گئے، ہوش ماری تو اماں چلے گئے، میں یتیم تھا، سائے پسند آئے نہ اس پروردگار کو، بے سایہ کر دیا ایسے سایہ دار کو، بیٹا پریشان نہ ہو، میرے ساتھ چلو، آج کے بعد تمہیں کوئی پوچھے گا تیرا ابا کون ہے، کہہ دینا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جزاک اللہ، میں سن لیا، ابھی ختم کرتا ہوں 3 منٹ میں۔ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، گھر لے آئے، فرمایا مسلمانوں کی اماں اس کو کپڑے پہناؤ، غسل دو، خادمہ سے کہو تیاری کراؤ۔ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یتیم بچے کو اٹھایا، اپنے کندھوں پہ بٹھا لیا، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ ہمیں دے دے، بڑی اچھی سواری ہے۔ حضور نے فرمایا یہ یتیم ہے، جب روتا ہے تو عرش کے ہی کمرے، عرش کے وہ مینارے بھی ہل جاتے ہیں، میں نے کندھے پہ بٹھا دیا، پیار دیا، جو یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرے گا اللہ تعالیٰ ہر بار کے مطابق اس کو نیکیاں عطا فرمائیں گے۔ کندھوں پہ بٹھا کے عیدگاہ لے آئے، حضور علیہ السلام منبر پہ بیٹھے ہیں، بچہ پاس کھڑا ہے، سیدنا صدیق اکبر بلند آواز سے حضور کے قریب آئے، بچے سے پوچھا ہمارے محبوب کو کیسا پایا؟ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور رو کے کہتا ہے عیدگاہ مغرب باپوئے تو، سبحان اللہ کہو ترجمہ بھی کروں گا، عیدگاہ مغرب باپوئے تو، بسات دیدن روئے تو، 100,000 عید قربانت کنم اے حبیب، اب 100,000 عید قربانت کنم
کملی والے لوگ اس کو عیدگاہ سمجھتے ہو، میں بھی آپ کے محلے کو عیدگاہ سمجھتا ہوں، لاکھوں عیدیں آپ کے قدموں پہ میں قربان کر دوں، مجھے اتنی خوشی ہے آج تک مجھے کبھی ایسی خوشی نصیب نہیں ہوئی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آقا یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا بیٹا ہمارے آقا کو کیسے پایا؟ اس کی آنکھوں میں آنسو آگے کہنے لگا یوں تو سارے نبی ہیں مکرم مگر، بلند آواز سے کہا یوں تو سارے نبی ہیں مکرم مگر، اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے، یوں تو سارے نبی ہیں مکرم مگر، سرور انبیاء تیری کیا بات ہے، رحمت دو جہاں ایک تیری ذات ہے، اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے۔ عظمت صحابہ کانفرنس ہوئی ہے، اس کے سارا سیرا بانی استاد العلماء حضرت صاحبزادہ مولانا امداد الحسن نعمانی ہیں، ان کے بیٹے ہیں اور ان کے ساتھی رفقا ہیں، حضرت قریشی صاحب ہیں، ان حضرات نے تعاون کیا اور بار بھی یہ کانفرنس ہو رہی ہے، اور جب تک مولانا کی نعمانی صاحب کی زندگی ہے اللہ برکت عطا فرمائے، یہ کانفرنس جاری رہے گی، کہو انشاءاللہ۔ اس کے کامیابی کے لیے دعا بھی کریں، تعاون بھی کریں، سکھنے دل میں جیسے بھی ہو سکتا ہے اس کا کام، تاکہ یہ کانفرنس باقاعدہ جاری رہے۔ اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔